بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بھارت میں شہریت کے متنازع ترمیمی بل کے خلاف 30 سے زائد ریاستوں میں مظاہرے جاری ہیں۔ ہندوستان کے علاقے پونے، ناندد، بھوپال، جنوبی بنگلور میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مختلف ریاستوں میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں متنازع شہریت بل کے خلاف تحریک نے بھارتی سیکولرزم کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ کانپور، احمد آباد، لکھنؤ، سرت، مالاپورم، اراریا، حیدرآباد میں عوام سراپے احتجاج ہے۔ بھارتی علاقوں گیا، اورنگ آباد، اعظم گڑھ، کالی کٹ، یواتمل، گووا، مظفر نگر میں بھی مظاہرے جاری ہیں۔ بھارت میں شہریت کے متنازع ترمیمی بل کو حزب اختلاف سمیت دیگر سماجی حلقوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں اور عوام کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں اور ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت میں شہریت ترمیمی بل کے نفاذ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر چینی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے لکھا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے اس اقدام کے ذریعے خود اپنے ملک کے خلاف ہی جنگ چھیڑ دی ہے۔ بھارت کی معیشت مسلسل زوال پذیر ہے اور اسے اس دلدل سے نکالنے کی بجائے مودی حکومت نے شہریت ترمیمی بل کے ذریعے ایسا اقدام کیا ہے جو سیکولرزم پر مبنی بھارتی آئین کے یکسر منافی اور جرمنی میں نازی دور کی کارروائیوں سے مشابہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسام اور متعدد شمال مشرقی ریاستوں میں عوام کے احتجاج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ 3 ریاستوں پنجاب، بنگال اور کیرالہ نے شہریت ترمیمی بل پر عمل درآمد سے انکار کر دیا ہے۔ اپنے ملک کی تیزی سے بگڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کی بجائے مودی حکومت ایسے معاملات میں پھنس گئی ہے جس سے سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت میں بے روزگاری اس وقت گزشتہ 45 برس کی بلند ترین شرح کو چھو رہی ہے۔ دوسری جانب اقتصادی شرح نمو گزشتہ 6 ماہ سہ ماہی مدتوں سے مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اب یہ شرح گزشتہ 23 برس کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ ایک زمانے میں بھارت میں اقتصادی نمو کی شرح 2 ڈیجٹ میں ہوا کرتی تھی، لیکن بھارت میں اب یہ شرح کم ہو کر 4.5 ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت کے پاس نقد رقم کی اس قدر کمی ہو گئی ہے کہ وہ ریاستوں کو ان کے حصے کی ادائیگی بھی نہیں کر پا رہی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت کی معیشت میں بہتری کے شواہد نہ ملے تو بھارت کو جنک گریڈ ریٹنگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بھارت میں بچوں کی ناقص غذائیت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ 6 ماہ سے 23 ماہ تک کے عمر کے جو بچے ہیں ان کو کم سے کم مقدار میں خوراک بھی ان کو نہیں مل پا رہی۔ چینی اخبار کے مطابق مودی حکومت نے جو شہریت ترمیمی بل نافذ کیا ہے اس کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ بنگلہ دیش کے قیام کو بھی طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اب کسی بھی ملک سے بڑی تعداد میں مہاجرین کے بھارت آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شہریت ترمیمی بل کی طرح نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز میں ناموں کا اندراج بھی ایک شدید متنازع معاملہ ہے۔ مودی حکومت کا موقف ہے کہ بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کی بھارت میں آمد کو روکنے کے لیے اس اسکیم کے تحت شہریوں کا اندراج بہت ضروری ہے، لیکن مودی اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ اس وقت تو کسی بھی ملک سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی تارکین وطن کے بھارت آنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو ایسی صورت میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کا مسئلہ کیوں کھڑا کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں بھارتی قوم مزید تقسیم اور انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ بھارت کے انسان دوست حلقوں نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مودی حکومت کے یہ اقدامات مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو انڈیا کا سفر نہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپ سفر سے اجتناب کریں۔ آسام، اروناچل پردیش، منی پور، میگھالیہ، میزورام اور ناگالینڈ کا سفر غیر ضروری طور پر نہ کریں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی سرکاری اہلکاروں کے آسام جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی گزشتہ روز مظاہرے ہوئے، جہاں طلباء اور اساتذہ نے چیف جسٹس آف انڈیا کے نام ضلع مجسٹریٹ کو یادداشتیں پیش کیں۔ دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ پر امن مارچ پر پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، جس میں تقریباً 50 افراد زخمی ہو گئے۔ یونیورسٹی میں جاری امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ پورے علاقے مظاہرین نے وہاں پہ بس سروس بند کر دی ہے۔ مذہبی تفریق منظور نہیں، دستور بچاؤ، CAB انڈیا کے شہریت بل واپس لو مخالف سازش ہے، نعرے والے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا کر وہاں پر احتجاج کیے جا رہے ہیں۔
बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी इस मुतनाज़ा शहरियत बिल को फ़िरका वाराना और मुस्लिम मुखालिफ करार दे दिया है। शहरियत के तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ शुमाल मशरक़ी रियासतों में मुज़ाहरे जारी हैं। इस तरीके से इससे पहले आपको हमने बताया था कि किस तरीके से भारत के अंदर तकरीबन 30 से ज़ायद रियासतों के अंदर आज़ादी की जो है ना तहरीकें चल रही हैं। नागालैंड के बारे में हमने आपको बताया, मणिपुर के बारे में हमने आपको बताया, कश्मीर के हालात आपके सामने हैं। मेरे ख़्याल से मोदी जो है ना वो भारत के कॉफिन में एक आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं और इस तरीके से मुझे ये लग रहा है कि अब भारत मज़ीद रियासतों में अनकरीब तकसीम हो जाएगा। और तकसीम तो इसने होना ही था एक ना एक दिन, लेकिन मोदी ने इस सफ़र को, जिस तरह कहते हैं ना कि सदियों का सफ़र लम्हों में तय करना, मोदी भारत को इस तरफ लेकर जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, अज़ीज़ व क़रीब, रिश्तेदारों और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।